اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فتنے کی وجہ ہے۔ ہم جنسی سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنا ضروری ہیں جو اس منحوس عمل تک پہنچاتے ہیں۔ بے ریش نو عمر بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کچھ تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ وہ امرد لڑکا ہے جو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ حسن بن ذقوان کہتے ہیں مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ سنگین ہے۔ شعب الایمان، کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ تو 10 سے زیادہ شیطان ہوتے ہیں۔ شعب الایمان۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان سب کے بستر الگ کر دینے چاہیے تاکہ شروعات ہی سے وہ بری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں، اور بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ زیادہ وقت خاص کر خالی وقت میں بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر کئی بچے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہر ایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہیے۔ ان تمام تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ صرف اپنی منقوحہ بیویوں اور مملوکہ باندیوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے، اور پردے وغیرہ کے یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ سماج سے غلط طریقے پر قضاء شہوت کا رواج ختم ہو۔ جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواحش سے بچا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کفن۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ اسے پہن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شوق سے وہ چادر قبول فرما لی، پھر اسی چادر کو ازار کی جگہ پہن کر بھیڑ میں تشریف لائے۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا حضرت یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور دوسری ازار بدل کر وہ چادر سوال کرنے والے کو بھجوا دی۔ یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابی پر نکیر کی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو رد نہیں فرماتے تو تم نے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اپنے کفن میں استعمال کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے۔
جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔